بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں آپ کی اسکرین پر۔ قطر پر اسرائیلی حملے بارے ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں، اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ ساری کی ساری باتیں تو ہم اسکرین پہ نہیں کہہ سکتے، تو اسی سینس میں سرائکی کی ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے، ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سینسر کر کے سنا دیتا ہوں۔ 3 لوگ تھے، ایک میرے آپ کے جیسا عام آدمی، ایک کوئی سردار صاحب تھے، ایک عالم دین تھے۔ پیدل کسی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے فاصلے لمبے ہوتے تھے، بھوک لگی، پیاس لگی، تو تربوز کا ایک کھیت راستے میں نظر آیا، اس تربوز کے کھیت میں چلے گئے، فیصلہ کیا کہ چلے تھوڑا تھوڑا تربوز کھا لیتے ہیں، بھوک اور پیاس ختم ہوگی۔ اتنی دیر میں تربوز کے کھیت کا مالک آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر 3 لوگ میرے کھیت کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو پلان اپنے ذہن میں بناتا ہے، ان کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، زبردست ہے، اچھی بات ہے، کھانے کی چیز تھی، آپ کھا رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہ جو عام آدمی تھا نا، وہ اٹھتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی حاجت ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے وہ کھیت کا جو مالک ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جی سردار صاحب، آپ تو سردار ہیں اور آپ عالم دین ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، لیکن عام آدمی اسے کیا تھی کہ وہ میرے کھیت کو نقصان دیتا۔ وہ ان کے مشورے سے جا کے اس عام آدمی کو پیٹ کے اور باندھ کے آ جاتا ہے، واپس آتا ہے تو سردار صاحب کہتے ہیں یار مجھے تھوڑی سی حاجت ہے، میں نہ ہوں۔ چلا جاتا ہے جی وہ بھی واش روم کے لیے، تو عالم دین کو کہتے ہیں کہ یا تو آپ تو عالم دین ہیں، تو لیکن سردار صاحب وہ کیا ہے، اگر سردار ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ہماری فصلوں کو اجاڑتے رہیں۔ سردار صاحب وہ پیٹ آتا ہے اور پیٹ کے باندھ کے آ جاتا ہے، واپس آتا ہے تو کہتے ہیں عالم دین صاحب آپ عالم دین ہیں، تو کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ عام لوگوں کے کھیتوں کو کھاتے رہیں؟ یہ 2 شعر ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، پھر ہے کہ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس حکایت کہانی کو، ان شعروں کو آپ کیا معنی دیتے ہیں؟ اگر بہتر سمجھیں تو کمنٹ باکس میں آپ بالکل لکھ بھیجیں، میں بھی سمجھ پاؤں گا اور میرے سننے والے بھی اس کو سمجھیں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ ہوا تو مسلمان اکٹھے ہوئے، دوحہ میں دوحہ کانفرنس ہوئی، اور وہاں پہ جیسے ہم روٹین میں ہم بیانات دیتے ہیں کہ کسی نے میلی آنکھ کی طرف دیکھا تو آگے نکال لیں گے، ہم متحد ہیں، ان کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہم نے بیانات دیے۔ دوحہ کانفرنس میں اب شریک کون کون ہوگا؟ اقوام متحدہ، وہ ایک روایتی سی مجبوری ہے کہ وہ کہنے کو اقوام متحدہ ہے اور تمام ممالک کے درمیان وہ معاملات کو حل کراتی ہے۔ کس قدر حل کراتی ہے آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد امریکہ کہیں تو وہ بھی رسمی مجبوری تھی کہ امریکہ، قطر، مصر، غزہ، اسرائیل، ان کے درمیان جو نام نہاد ایک ثالثی ہو رہی ہے، اس کا اہم ترین رکن ہے۔ یورپی یونین کے وفد کی بھی رسمی شرکت ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے بھی شریک ہونا ہے۔ مسلمان ملک مصر، لیبیا، ترکی، پاکستان، یہ سارے شریک ہوئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا حملہ دنیا کے سب سے بڑے امریکی ایئر بیس العدید ایئر بیس کے قریب ہوا ہے، کوئی 20-25-30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ اور اس کی اہمیت دیکھیں کہ جس عمارت پر حملہ ہوا ہے اس میں غزہ، فلسطین اور دیگر ممالک کی جو ثالثی ہے امریکہ کے بہاف پہ، وہ ثالثی ہو رہی تھی، اور ان ثالثوں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ وہ کیسا، کس سینس میں وہ حملہ ہوا ہے کہ ثالث لوگوں پر دنیا کے کہیں بھی قانون میں، دنیا کی کسی بھی اخلاقیات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ثالثوں پر، صرف میسنجر پر جو پیغام لے کے آتے مخالفین کا، ان پر بھی حملہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر ان لوگوں کے درمیان ان لوگوں پر حملہ کیا گیا اور لوگ مار دیے گئے جو ثالثی کر رہے تھے، جو معاملات کو ایک پنچایت اور جرگہ کے طور پہ حل کر رہے تھے، لیکن ان پر حملہ کر دیا گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ جو ہی کوئی کسی مسلم ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسلامیان اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں تو اسلامیان کب کس طرح کویت کے مددگار رہے، کس طرح اسلامیان کب عراق کے مددگار رہے، یا پھر ایران پر جب حملہ ہوا تو کب اور کس طرح اسلامیان ایران کے عملی مددگار رہے۔ فلسطین پر حملہ ہوا تو مسلمان کس قدر کب فلسطین کے مددگار رہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں تفصیل میں جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 میں جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تھا تو سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ 2 مسلم ممالک مغربی اتحاد کا حصہ تھے، اور تب ایسا ہوا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رشیا
اور امریکہ یہ آپس میں متحارب رہتے ہیں، آپس میں مخالف رہتے ہیں، مقابل رہتے ہیں، تو یہ تو اصل مقابلہ ہی امریکہ اور روس کا تھا۔ اب اس کے بعد اگر آپ 2001 میں آئیں، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو زیادہ تر مسلمان ممالک امریکہ کے ساتھی تھے اور کچھ خاموش رہے۔ خاموشی بھی تو ہاں ہوتی ہے، خاموشی بھی تو حملہ آور کا ساتھ دینا ہوتی ہے۔ اسی طرح 1991 میں جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو کئی مسلمان ممالک امریکی اتحاد کا حصہ تھے۔ جب 2003 میں عراق پر امریکہ نے پھر حملہ کیا تو مسلمان ممالک تقسیم ہو گئے اور کسی بڑے مسلم اتحاد نے کوئی عراق کی مدد نہیں کی، عراق کا دفاع نہیں کیا۔ اب دیکھیں بیانات تو آتے رہتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ عملی طور پہ آپ کتنا دفاع کرتے ہیں، کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں، بات ہم کریں فلسطین کی، تو فلسطین اسرائیل پر حملے، عرب ممالک نے فلسطین پر اسرائیل نے، غزہ پر اسرائیل نے حملہ کر رکھا ہے۔ عرب ممالک نے بیانات تو بہت سارے دیے، لیکن عملی طور پر فلسطین آج بھی تنہا اپنے دفاع کی اور اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیبیا پر 2011 میں نیٹو نے حملہ کیا تو کئی عرب ممالک نے نیٹو کی حمایت کی۔ اسی طرح اگر سیریا کی بات کریں تو 2011 کے بعد خانہ جنگی اور بیرونی حملوں میں مسلم دنیا تقسیم ہو گئی، کچھ حکومت کی ساتھی تھی اور کچھ حملہ آوروں کی ساتھی تھی۔ اب لگتا ایسے ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ کوئی اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ دفاع کیسے کیا جائے، اپنا دفاع کیسے کیا جائے، کسی اسلامی مطلب دوست ملک کا کس طرح سے دفاع کیا جائے۔ دیکھیں دفاع کے لیے آپ کو اس وقت دفاعی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر مسلم یا مسلم مطلب کہیں، ویسے یہ بھی میں کہوں کہ اب تک جتنے حملے ہوئے ہیں غیر مسلموں نے مسلموں پر حملے کیے ہیں، لیکن مسلمان طاقتیں، مسلمان اسلامیان حکمران اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ غیر مسلم طاقتوں کے لیے گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتنا دفاعی نظام ہے مسلمان ممالک کا اپنا نہیں ہے۔ زیادہ تر مسلمان ممالک امریکہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، ان سے دفاعی سسٹم خریدتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں سعودی عرب تھرڈ بیلسٹک میزائل امریکی F-15 یہ طیارے امریکہ سے خرید کر رہے ہیں۔ UAE اسی طرح تھرڈ اور پیٹریاٹ میزائل امریکہ سے F-16 F-15 یہ طیارے خرید کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ قطر کو دیکھیں تو قطر بھی یہی چیزیں امریکہ سے، امریکی ریڈار سسٹم یہ سارے انہیں سے خرید کر رہے ہیں۔ کویت کے پیٹریاٹ میزائل وہ بھی امریکہ سے خرید کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا میزائل ڈیفنس سسٹم یہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قطر پر جب حملہ ہوا تو قطر واپس جواب نہیں دے پایا۔ اس نے $19 ارب کا دفاعی نظام جو امریکہ سے خرید کیا تھا، ماہرین اور تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے سیکیورٹی سسٹم سے جڑا ہوا تھا۔ اب امریکہ اور اسرائیل آپس میں جڑے ہوئے تو کس طرح سے امریکہ چاہے گا کہ قطر اس کے خلاف اسی کا دیا ہوا ڈیفنس سسٹم اس کے خلاف استعمال کرے۔ قطر اپنا دفاع نہیں کر پایا، قطر بالکل بھی اپنا دفاع نہیں کر پایا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں مصر، وہ بھی امریکہ اور روس سے ہتھیار لیتا ہے۔ مراکش پیٹریاٹ، امریکی پیٹریاٹ میزائل اور اسرائیلی ڈرونز وہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران یہ دو ایسے ممالک ہیں جو روس سے لے رہے ہیں، روس سے ڈیفنس سسٹم پاکستان نے خرید کیا اور اپنی جو مقامی تجارت ہے اسلحے کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پر جب حملہ ہوا تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ وہ جواب دیا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، صرف بھارت نہیں یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی کہ دفاعی سسٹم ہوتا کیا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں تو جو ایران ہے، ایران بھی روس اور اپنی مقامی جو صنعت ہے اس پہ اپنے دفاعی نظام کے لیے انحصار کرتا ہے۔ ترکی امریکہ سے اور روس سے دفاعی نظام خرید کرتا ہے۔ دیکھیں جب آپ اپنے دفاع کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں رکھیں گے تو پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ جتنا بھی اربوں ڈالر کا ڈیفنس سسٹم لے لیں اور آپ کی اپنی صلاحیت بھارتی پائلٹس جیسی ہو تو دنیا کے قیمتی اور مہنگے اور کامیاب طیارے بھی گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور سبکی کا باعث بنتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں بار بار جب کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسلامیان یہ کہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، اکٹھے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کی طاقت اتنی ہوتی ہے تو جیسے کوئی بچہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے نا، بڑا بچہ چھوٹے کو مار جاتا ہے تو پھر والدین یا کوئی بڑا کہتا ہے اچھا بیٹا میں نے اسے سمجھایا آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو کہہ دیا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کبھی دفاعی آزادی حاصل کر پائیں گے؟ کبھی خود سے جس کے پاس سے وہ چاہیں گے نظام خرید سکیں گے، دفاعی نظام، یا خود سے دفاعی نظام بنانے کی طرف بھی جائیں گے، یا پھر بیرونی طاقتوں پر بھی اپنے دفاع کے لیے بھی بیرونی طاقتوں پر انحصار کیے رکھیں گے؟ السلام علیکم۔